تو یہ اقرا، اللہ نے اقرا کیوں اتارا؟ پہلے اللہ کو تو یہ اتارنا تھا قل هو اللہ احد، کہ اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، لیکن نہیں، اقرا اے محمد کہہ دینا پڑھو۔ میرے دوستو آئیے، اب انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی ہے۔ جس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں حضرات، وہ شخصیت کی تاریخ بڑی مشکل سے فراہم ہوا کرتی ہے۔ میں یہ بات پوری امانت داری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا کوئی ایسا علاقہ، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی صوبہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر حضرت والا کی مسلسل خطاب نہ ہو۔ میرے دوستو، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت حضرت ہمارے درمیان اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ میرے دوستو، میں یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت والا صرف اور صرف ایک مولانا ہی نہیں ہے۔ اگر ایک طرف مولانا کا خطاب ہے تو دوسری طرف چترویدی کا خطاب ہے۔ میرے دوستو، چترویدی کا خطاب اسی شخصیت کو ملتی ہے جس کو ہندو مت کی 4 کتابیں کا علم ہوتا ہے، لیکن حضرت والا تو کئی مذہبی کتابوں کے ورق گردانی کیے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، میرے الفاظ کم پڑ رہے ہیں، میری زبان لڑکھڑا رہی ہے حضرت والا کی تعریف کرنے کے لیے، کیونکہ میں جتنی تعریف کروں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ آئیے، میں بلا کسی تاخیر کے، بلا کسی تمہید کے، دل خیر آبادی کے چھوٹے سے کلام کے ساتھ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دوجے سے محبت تو بھی کر میں بھی کروں۔ فیاض راہی صاحب، توجہ چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک دوجے سے محبت تو بھی کر میں بھی کروں، دل کی دنیا پر حکومت تو بھی کر میں بھی کروں۔ سب مل کر یہاں چھپر اٹھاتے تھے، سب مل کر چھپر اٹھاتے تھے یہاں، پھر وہی زندہ روایت تو بھی کر میں بھی کروں۔ مندروں میں کیرتن اور گونجے مسجد میں اذان، مندروں میں کیرتن گونجے مسجد میں اذان، اپنی اپنی عبادت تو بھی کر میں بھی کروں۔ آئیے حضرات، آخری شعر کے ساتھ آپ کے خطیب کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اندھیری رات ہے، اندھیری بات ہے، اندھیری رات ہے، اندھیری بات ہے، حضرت والا مائک ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ جس سے میری مراد حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر قاسمی چترویدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ العظیم۔ تعلیمی پروگرام ہے، اسٹیج پر بڑی شخصیت تشریف فرما ہے، حضرت مفتی صاحب اور حضرت قاری صاحب، اور آپ میں سے بہت سے لوگ تعلیم سے جڑے ہوئے۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں قاری احمد صاحب کو کہ انہوں نے اس پرفتن دور میں تعلیم پر کافی محنت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ یقیناً تعلیم ہی ایک وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس پا سکتے۔ ساؤتھ افریقہ کا ایک مہان لیڈر نیلسن منڈیلا، 40 سال تک اس کو جیل میں رکھا گیا۔ جب جیل سے باہر آیا تو اس وقت انہوں نے کہا، ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن which you can use to change the world۔ تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں عبادات
اور عقائد کو بیان کرنے سے پہلے تعلیم کے عنوان کو پیش کیا، اور اللہ نے آسمان سے زمین پر جو سب سے پہلا پیغام اور میسج بھیجا وہ تعلیم کا پیغام اور میسج تھا۔ اللہ نے کہا اقرا، پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے۔ آج جو ہمارے لوگ اور ہم سب اتنی غربت میں ہیں، اتنی پریشانی میں ہے، خصوصاً امت مسلمہ پوری دنیا میں، عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ جو تعلیم ہمیں چاہیے ہم وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنی مائیں بہنیں ہماری یہاں بیٹھی ہوئی، ہم ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے بچوں میں تعلیم کا شعور پیدا کریں، ان بچوں کو تعلیم کے لیے آمادہ کریں، ان بچوں کو پڑھنے پڑھانے کا ایک ماحول اپنے گھر کے اندر پیدا کیجیے۔ میری خواہش ہے کہ ہر گھر سے بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ دلی پنجاب کے بجائے ہمارے بچے اسکول، مدرسہ، مکتب میں نظر آنا چاہیے۔ ابھی بہار سرکار، بہار کے اندر الیکشن کمیشن نے ابھی ریویو انسپیکشن کا جو آرڈر دیا، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، تقریباً 90% لوگ ایسے ہیں جو اس فارم کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، بھر بھی نہیں سک پا رہے ہیں کہ کہاں پر کیا بھرنا ہے، کیا نہیں بھرنا ہے۔ تو یہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں۔ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دے دیجئے تاکہ وہ بچہ، چاہے وہ سرکار کے طرف سے ہو یا الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو یا پولیس تھانے سے ہو یا ارریہ سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ کے گھر میں کوئی فارم پہنچے تو بچہ آسانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے بھر کر اس کو سبمٹ کر سکتا۔ آج تلواریں لٹکی ہوئی ہے آپ کے ووٹر لسٹ پر، آپ کے نام پر۔ ممکن ہے 4 لوگ BLO BLA BLO یہ نومینیٹ کیے گئے، 4 لاکھ اپوائنٹ کیے گئے، ان میں سے بہت سے وہ بھی ہیں جو نان مسلم ہیں۔ ممکن ہے ان کے ذریعے سازش رچی جا رہی ہو، آپ کے ناموں کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے خود سے اپنے آپ اس فارم کو بھر کر آپ ان کے ہاتھ میں دیجئے۔ یہ ساری چیزیں کب ہو سکتی؟ جب ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہوگا۔ اسی لیے کہ آج کا بچہ کل کا گارجن بنے گا۔ آج کا ہمارا معصوم بچہ، آج کی سماج کی بچیاں کل چل کر گھر کی ماں بنے گی، گھر کی ذمہ دار بنے گی۔ اسی لیے تعلیم ایک بہت ضروری راستہ ہے، بہت امپورٹنٹ راستہ ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے دنیا کی ذلیل اور رسوا قوم نے ترقی حاصل کی۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ بتاتا ہوں، واقعہ نہیں بلکہ زمینی سچ ہے۔ 2000 سال تک ایک قوم جو غلام تھی، 2000 سال تک غلام رہی وہ قوم، ذلت کی زندگی، ان کے پاس کوئی بستی، کوئی جگہ نہیں تھی اپنا گھر بنانے کے لیے، اور قرآن نے ان کو مغضوب بھی کہا، اور قرآن میں اللہ نے ان کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا لفظ بھی استعمال کیا۔ وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، لیکن اس وقت وہ 2000 کی غلامی کرنے والی قوم اس وقت پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کیے ہوئے۔ 2000 سال تک ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، ان کے پاس کوئی حکومت نہیں، کوئی پاور نہیں، لیکن اس وقت کرسی پر بیٹھ کر وہ سپر پاور طاقت کو بھی جھکاتی ہے وہ قوم، اور اس وقت کرسی پر بیٹھ کر آپ کے ہر گھر کے اندر انہوں نے اپنی ایجاد کی ہوئی چیزیں پہنچا دی۔ وہ کون سی قوم؟ وہ یہودی۔ زیادہ تعداد نہیں ہے اس قوم کی، صرف 1.5 کروڑ ہیں پوری دنیا میں، اور آپ کتنے ہیں مسلمان؟ 1.5
अरब से ज्यादा, 2.25 अरब, 2 अरब, और उधर 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, और 2 अरब कितना होता है? 200 करोड़ मिलाकर 2 अरब होता है। 100 करोड़ का 1 अरब, फिर 100 करोड़ का 1 अरब, 2 अरब मुसलमान हैं इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। और वो कितने हैं? मात्र 1.5 करोड़। अच्छा, कब से वो मेहनत कर रहे हैं? उन्होंने 1948 से मेहनत शुरू की अपने बच्चों पर। 1948 से पहले उनको कोई जगह नहीं थी। नौजवानों ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं कल नहीं आऊँगा, मैं कल नहीं मिलूँगा, ना मुफ्ती साहब मिलेंगे, ना कारी साहब मिलेंगे, ना ये नूरानी महफिल मिलेगी आपको सुनने को। इसीलिए ज़रा गौर से सुनिएगा, तारीख़ी और ज़रूरी बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 1948 में उसको एक जगह दी गई। कहाँ? फ़लस्तीन में, जिसको अभी इज़राइल बोलते हैं। 1948 से पहले इनके पास कोई जगह नहीं थी, कोई बस्ती नहीं थी। इसको हर कोई मार कर भगाते थे, अरे भगाओ इसको, यहाँ से हटाओ, इसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन जब उन्होंने मेहनत की, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हम कब तक जलील होते रहेंगे, हम कब तक भागते रहेंगे, हम कब तक मार खाते रहेंगे। 6 लाख यहूदियों को इन वन टाइम हैज बीन बर्न, गैस के चैम्बर में डालकर एक टाइम पे 6 लाख यहूदियों को जलाया जाता था जर्मनी के हिटलर ने। लेकिन आज वो कौम इतनी ताकतवर है कि अमेरिका का सुपर पावर, ताकत का सबसे बड़ा महान व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप भी उसके सामने झुका हुआ है। किस वजह से? एक तरफ जलील और रुस्वा कौम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वह हमारे रोल मॉडल, वह हमारे रोल मॉडल कभी नहीं हो सकते, वह हमारे रोल मॉडल न थे, न हो सकते हैं, न कभी होंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जमीन पर, जमीनी सतह पर अगर कोई मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट दिखता है। जमीन पर कोई अच्छा करेगा तो उसका अच्छा नतीजा उसको मिलेगा। कोई हिंदू अगर अच्छा काम करेगा तो उसको उसका अच्छा फल मिलेगा। जमीन पर अगर कोई गैर मुस्लिम कोई अच्छा काम करता है तो उसको दुनिया में उसका अच्छा बदला दिया जाता है। अगरचे अलग बात है कि मरने के बाद उसको नेकी नहीं दी जाएगी, क्योंकि मरने के लिए नेकी और पुण्य हासिल करने के लिए, जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है। लेकिन दुनिया में अगर कोई अच्छा करता है तो उसका अच्छा रिजल्ट उसको मिलता है। तो इन यहूदियों ने देखा, उन्होंने कहा कि अरे हम तो हमेशा लड़ते मिटते, ये हमको हर कोई मारता है, पीटता है, हम कैसे पूरी दुनिया में हुकूमत कर सकते हैं। तो उनके जो बड़े हैं वो सर जोड़कर बैठे। उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर इस जिल्लत से अगर कोई तुम्हें बाहर निकाल सकता है, इस गरीबी से बाहर निकाल सकता है, तो वो कुरान करीम। उन्होंने कहा कि ठीक है, कुरान पर रिसर्च करो। तो उन्होंने कुरान करीम को उस अंदाज में रिसर्च नहीं किया जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक, ऐसे नहीं। उन्होंने जो आयत जब नाजिल हुई है उस हिसाब से उन्होंने उस पर रिसर्च शुरू की। उन्होंने कहा कि आई वांट टू फर्स्ट मैसेज फ्रॉम द स्काई टू द वर्ल्ड, आई वांट टू एक्सप्लेन, आई वांट टू नो। हम जानना चाहते हैं कि जो आसमान से ज़मीन पर, तो उन्होंने ये बात कही कि हम जो पहले आसमान से ज़मीन पर जो मैसेज आया कुरान का, हम उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। कहा कि ढूंढो, लाओ, लाई गई चीज़ें कुरान करीम पेश किया गया और तरतीब से कौन सी आयत कब नाजिल हुई, कौन सी सूरत कब नाजिल हुई, जहाँ तक हो सका उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने रिसर्च शुरू किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहला पैगाम जो है कुरान का, अल्लाह ने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारी है वो वही है, इक़रा, पढ़िए। उन्होंने कहा कि इक़रा, इस्लाम तो इबादत के ताल्लुक़ से ज़्यादा जाना जाता है ना, इस्लाम में एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, एक कानून है, उससे ज़्यादा जाना जाता है
کیا ہے؟ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عقیدہ ہے۔ اللہ ایک ہے، دوسرا اللہ نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، اقیم الصلاۃ، روزہ ضروری ہے، کتب علیکم الصیام۔ ان چیزوں سے اسلام زیادہ پہچانا جاتا ہے۔ عورت ہے تو پردے میں رہیں گی، بس ان چیزوں میں زیادہ۔ تو یہ اقرا، اللہ نے اقرا کیوں اتارا؟ پہلے اللہ کو تو یہ اتارنا تھا قل هو اللہ احد، کہ اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، لیکن نہیں، اقرا اے محمد کہہ دینا پڑھو، اقرا پڑھیے، آپ تعلیم حاصل کیجئے۔ تو انہوں نے یہاں سے یہ اندازہ لگایا کہ اللہ کے نبی جہاں تھے اس جگہ پر اسکوپ بنانا تھا، اس جگہ پر نالج کو عام کرنا تھا، اللہ کی ذات کو پڑھوانا مقصود تھا، تعلیم کو عام کرنا مقصد تھا۔ تو تعلیم کے ذریعے سے ماحول بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ رزلٹ کہاں سے لیا؟ آپ کے قرآن سے۔ کون؟ یہودی جو مسلمانوں کا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کا پہلا لفظ ہے اقرا، قرا یقرو کے معنی آتے پڑھنا، پڑھنا۔ اقرا مطلب پڑھو، پہلے امر ہے۔ جسٹ ریڈ، اسٹڈی، ایجوکیٹ یور چائلڈ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اقرا پڑھیے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ پڑھنے کو کہہ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے سے ہی، تعلیم حاصل کرنے سے ہی کام بن سکتا ہے۔ انہوں نے آگے نہیں پڑھا اقرا بسم ربک الذی، بسم ربک الذی، اس کو نہیں پڑھا، کہ اس کو پڑھا اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ لیکن جو عقیدہ رب کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہودیوں کا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے یہودی، وہ بھی حضرت موسیٰ کو مانتے، حضرت داؤد کو مانتے، حضرت سلیمان کو مانتے، حضرت ابراہیم کو مانتے۔ بلکہ ابھی باضابطہ یونائٹیڈ عرب، یہ جزیرۃ العرب کے تمام عرب کمپنی، عرب ممالک نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایک الائنس بنایا، ابراہم الائنس۔ حضرت ابراہیم کو سب مانتے ان کے نام پر۔ وہ ایک سیاسی بات ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا، بڑا لمبی چوڑی بات ہو جائے گی۔ تو وہ بھی مانتے، لیکن انہوں نے آگے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بس ہم اقرا کو لیتے، اللہ کا قرآن کہتا اور یہ فائنل سموِدھان ہے۔ وہ بھی مانتے اس بات کو کہ خدا کا قرآن فائنل سموِدھان ہے اور اللہ کہتا ہے کہ پڑھو۔ اسی دن سے انہوں نے تعلیمی ادارے بنانے شروع کیے۔ تعلیمی ادارے اسی دن سے، اسکول، کالج، میڈیکل کالج، ٹریننگ کالج، تعلیمی ادارے اپنے حساب سے انہوں نے بنانے شروع کیے۔ اور ان تعلیمی اداروں کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائیں۔ تقریباً 18 سے لے کر 38 چھوٹی چھوٹی تنظیم ہے، جماعت ہے، یہودیوں کے بیچ میں جو تعلیم پر کام کرتے ہیں اپنی جیب سے۔ اگر 50 پاؤنڈ وہ لوگ کماتے ہیں مہینے میں، تو ان میں سے کم 10 پاؤنڈ وہ اپنے ان تنظیموں میں دیتے، اور ان تنظیموں کے ذریعے سے تعلیمی ادارے چلائے جاتے۔ تب سے 1948 سے انہوں نے تعلیم کے میدان میں محنت شروع کی۔ 1948 سے آج تک زیادہ وقت نہیں ہوتا، 76-77 سال کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی جب سے ہمارا بھارت آزاد ہوا تب سے لے کر آج تک۔ ہمارے ملک ہندوستان میں تو زیادہ کچھ نہیں کر پائے یہ کرپٹ نیتا لوگ، لیکن انگریز نے پچھلے 70 75 76 سال میں پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لیا۔ یہ یہودی جو غریب تھے، غلام تھے، ہمیشہ مغضوب علیہم ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہیں، یہ کبھی بھی عزت دار قوم نہیں ہو سکتی۔ خدا کا قرآن ہے، خدا کا قرآن کہتا۔ لیکن انہوں نے تعلیم پر اتنی محنت کی کہ پوری دنیا کا سروے، آج اگر دنیاوی ایجوکیشن میں، ٹیکنالوجی میں، آپ کا بھارت ٹیکنالوجی کہاں سے خریدتا ہے؟ اسرائیل سے خریدتا۔ تیل پیٹرول کہاں سے خریدتا ہے؟ جزیرۃ العرب سے خریدتا ہے، اور سب سے زیادہ ایران سے خریدتا۔ ٹیکنالوجی جو ہم استعمال کرتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو آج بھارت میں، یہ سب
یہودیوں سے لیا جاتا ہے، اسرائیل سے لیا گیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تعلیم کے میدان میں انہوں نے اتنا کام کیا ہے، اتنا کی دنیا میں انہوں نے کہا کہ چلو تعلیم کے میدان میں تم کو راستہ مل گیا، لیکن ہم کو اب بازار میں آنا ہے، مارکیٹ میں آنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مارکیٹ کے تعلق سے ڈھونڈو، تو انہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی دیکھی، تو اللہ کے نبی کی زندگی 15 سال سے لے کر 40 سال کی عمر تک جناب محمد الرسول اللہ بہترین سکسیسفل تاجر رہے۔ ہمارے بچے کے پاس آج 50,000 روپے ہوتا تو اوپو ویوو موٹر سے یہ موبائل لینے جاتا، 15 سے 20,000 روپے جمع کرے گا، بائک خریدنے جائے گا، اور 2 سال 3 سال تک 3,000 4,000 روپے EMI میں قسطی میں بھرتا رہتا۔ 50,000 روپے آئے گا تو اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی ہے، وہ کریٹو مائنڈ ہے ہی نہیں کہ ہم ان 50,000 روپے کو 1 لاکھ میں کیسے بدلیں، 1 لاکھ کو 2 لاکھ میں کیسے بدلیں۔ یہ کبھی ہمارا نوجوان نہیں سوچتا۔ زیادہ 10,000 روپے آ گئے کہیں سے تو جائے گا کوریکس پینے کے لیے، یا جائے گا کہیں پر وہ نشہ کرنے کے لیے۔ نشہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مومن کوئی نشیلی پدارتھ، میں نشیلی پدارتھ استعمال کر رہا ہوں لفظ اس لیے کہ بہار میں شراب کی بندی، اگر کوئی کوریکس یا کوئی بھی نشیلی پدارتھ جس سے نشہ پیدا ہو اور آدمی کی عقل ختم ہو جائے، معوف ہو جائے، اگر کوئی نشیلی پدارتھ اپنے زبان میں رکھتا ہے اور نشیلی پدارتھ حلق میں جاتے ہی ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ بعض محدثین اس کی تفسیر یہ بھی پیش کرتے اگر نشے کی حالت میں کسی مومن کی موت آ جائے تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا، کیونکہ اس کے اندر ابھی ایمان تھا ہی نہیں۔ آج جو ہمارا نوجوان شراب پیتا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا۔ موبائل میں بھی جو گیم کھیلتے ہیں نا ہمارے بچے وہ بھی جوا ہے۔ مائی 11 سرکل ایپ پر ٹیم بناتے وہ بھی جوا ہے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا گندا عمل ہے۔ خیر چلیے، تو اللہ کے نبی 15 سال سے لے کر 40 سال تک کامیاب تاجر تھے محمد رسول اللہ۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، تجارت آپ کو نبوت تو 40 سال میں ملی، لیکن اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ بیٹھ کر رہتے تھے، جیسے ہمارے بچے بیٹھ کر رہتے، کوئی گول نہیں، کچھ نہیں۔ کچھ کرنا ہے، پان کی دکان لے کر کھڑے ہو جائیے سڑک کے کنارے، کم سے کم 100 روپے بھی آپ کما کر گھر لا سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام تاجر تھے، سکسیسفل تاجر، اور تجارت ہی کی وجہ سے آپ کو کہا تھا الصادق الامین۔ تو تجارت کی سنت محمد رسول اللہ کی جو تھی، ان یہودیوں نے اس پر قبضہ کیا۔ ان یہودیوں نے کہا کہ ارے محمد تو نبی، لیکن نبوت سے پہلے تو انہوں نے تجارت کیا، کامیاب تاجر تھے اور اوریجنل مال دیتے تھے محمد رسول اللہ۔ ہمارا اور آپ کی طرف گھوٹالہ نہیں کرتے تھے۔ امرود خریدنے جائیے یا سیب خریدنے جائیے تو اس کو پورا لیبل لگا کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی لیجئے۔ پتہ چلا ہم نے کئی جگہ، میں نے خود اپنے نظروں سے دیکھا ہے کہ سیب میں جو چپی لگاتے ہیں وہاں پر وہ برانڈ کا اسٹیکر وہاں لگاتے ہیں جس جگہ پہ سیب خراب ہوتا ہے اسی جگہ لگاتے ہیں۔ ایسا ہم مسلمانوں میں، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ 20 اونٹ لے کر مارکیٹ میں آئے، آپ کا خادم بھی ساتھ تھا، تو اچانک کوئی کام آیا تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ تم بیچنا اور میں جا رہا ہوں، لیکن دیکھو اس میں سے ایک لنگڑا اونٹ ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ صحیح سے چل نہیں سکتا، تو اس کی قیمت 1 لاکھ نہیں، اوروں کی قیمت 1 لاکھ، اس کی قیمت 50,000 رکھنا۔ اگزامپل کے طور پر قیمت بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ دینار و درہم پر اس وقت ہوا کرتا تھا، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو وہ خادم اتنے میں ایک آیا یمن سے، ارے یہ کن کا ریبڑ ہے؟ جی محمد ابن عبداللہ کی۔ اچھا ٹھیک ہے، کتنے ہیں؟ 20 ہے۔ کیا قیمت ہے؟ 20 لاکھ روپے۔ لو، لے کر چلے گئے۔ محمد رسول اللہ آئے، فوراً آنے کے بعد خادم سے کہا کہ اونٹ بک گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بک گئے۔ کہا کہ کتنے پیسے میں؟ کہا 20 لاکھ میں۔ کہا 20 لاکھ نہیں ہونا چاہیے، 19.5 لاکھ ہونا چاہیے، کیونکہ ان میں سے ایک لنگڑا اونٹ بھی تھا۔ کون آدمی لے گیا؟ کہا کہ یمن سے آیا تھا کوئی آدمی، وہ لے کے گیا۔ کہا کہ ارے تم نے تو ان کو دھوکے میں رکھا ہے، یمن تک وہ ایک اونٹ، لنگڑا اونٹ نہیں جا سکے گا، اور اگر اپنے رسک پہ لے کے جاتا تو اس کی قیمت 85,000 لینا۔
کہاں کہاں تک گیا ہوگا, کس راستے سے پوچھا. اللہ کے نبی فوراً چلے دوڑتے ہوئے. جانے کے بعد ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب سنیے, ایک اونٹ ہے, لنگڑا ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی, یہ جا نہیں سکتی, یہ اونٹ آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا وہاں تک. انہوں نے کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ میں اس کا مالک ہوں, محمد ابن عبداللہ. وہ رک کر کے کہا کہ محمد ابن عبداللہ, اگر آپ 2 ٹانگ ٹوٹا ہوا اونٹ بھی ہم سے کہتے, اگر اس کی 2 ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی تو ہم ڈبل اونٹ پہ ڈال کر کے اس کو لے کے جاتے. میں یہاں پر آیا تھا محمد ابن عبداللہ ہی کے اونٹ خریدنے کے لیے, کیونکہ میرے مالک نے کہا ہے کہ جاؤ مکہ کے مارکیٹ میں جانا, وہاں پر اونٹ اسی سے خریدنا, اس ویکتی کا اونٹ خریدنا, کیونکہ وہ کبھی بھی کوئی کمپرمائز نہیں کرتا. جس نسل کا اونٹ چاہیے اسی نسل کا دیتا ہے, پیور مال دیتا ہے, اس کی امانت دار اور صداقت بالکل مشہور ہے. تو اسی لیے میں نے آپ کا نام سنا. میں 4 دن سے ہوں آپ کے ریوڑ اور آپ کے مال کے انتظار میں. اللہ کے نبی, یہ محمد ابن عبداللہ اس وقت نبی نہیں بنے تھے, 4 دن سے انتظار میں ہوں, اسی لیے اب اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی, کچھ بھی میں لے کر جاؤں گا. کہا کہ 50,000 روپے واپس لے لیجئے. کہا کہ ہماری طرف سے ہدیہ رکھ لیجئے. یہ تھی کامیابی. جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کہیں, ارے فلاں کی دکان سے ہی مال لے کے آنا, فلاں کی دکان سے گھی لے کر آئیں گے, فلاں کی دکان سے دودھ لیں گے کیونکہ وہاں اوریجنل مال ملتا ہے. وہ چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو بتایا. آج تو لوگ جھوٹ اور فریب ڈنڈی مار کر ترقی کرنا چاہتے. یہ سبق ملتا ہے بیرکیت. تجارت والا عمل یہودیوں نے محمد رسول اللہ سے سیکھا ہے, ان سے لیا. اب آہستہ آہستہ یہودی, اس وقت یہودی ان دونوں چیز کو لے کر, تعلیم کو لے کر, دنیاوی تعلیم کو لے کر, سائنس قرآن سے ہی ہے, میتھ قرآن سے ہے, کیمسٹری قرآن سے ہے, بائیولوجی قرآن سے ہے, سارے مضامین قرآن سے ہیں. 1842 میں انگریزوں نے الگ کیا ہے. میں اس کی تحقیق پر نہیں جاؤں گا, تاریخ پر, بس میں اتنا کہوں گا کہ دنیا کی ساری چیزیں قرآن اور حدیث اور شریعت کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہیں. وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. آپ کہیں گے کہ مولانا ہوائی جہاز تو قرآن میں ہے ہی نہیں. ہوائی جہاز قرآن میں نہیں ہے. ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری کا سمجھیے کہ اشارہ قرآن میں ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی سے کہاں تک گئے؟ عرش معلی تک گئے. جانے کے لیے کوئی نہ کوئی سواری تو ہوگی. آسمانی دنیا میں سفر کرنے کے لیے آج کیا ہے؟ اسپیس اسٹیشن ہے, اسپیس شٹل ہے, ہوائی جہاز ہے, راکٹ ہے. اس زمانے میں تو یہ سارے کچھ چیزیں تھی نہیں. تو اس زمانے میں کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک براق دیا تھا, اور اس براق کی رفتار کیا تھی پتہ ہے؟ آج کل کا 100 ہوائی جہاز 2 منٹ میں 5 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتا ہے. کون؟ اسپیس اسٹیشن, سیٹلائٹ جہاں پر ہے, 2 منٹ میں 5 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے. وہ 24 گھنٹے میں یہ پوری پرتھوی کا 16 چکر لگا دیتا ہے وہ آج کی تاریخ میں. لیکن اللہ کے نبی جس براق پر بیٹھ کر گئے تھے اس کی رفتار کا اندازہ نہیں. 2 منٹ میں 7 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا تھا. اسی لیے چرچا کہیں نہ کہیں تو ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سارے مضامین جو انگریز جس پر ریسرچ کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں بیان کر دیا. دجال کا زمانہ آئے گا تو لیزر سائنس کا زمانہ ہوگا. ابھی ماڈرن سائنس ہے, جدید سائنس. جب دجال کا زمانہ آئے گا تو لیزر سائنس کا زمانہ ہوگا. اس وقت ہر چیز کی رفتار بڑھ جائے گی, ہر چیز کی. آپ کے بائک کی سپیڈ بڑھ جائے گی. آپ جہاں بھی 80-90 میں چلاتے ہیں, جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تو سڑکیں بھی ایسی ہوں گی کہ آپ 150-200 کی سپیڈ پر بائک چلائیں گے. حالانکہ ہانیکارک ہے. ابھی بھی اگر کوئی نوجوان چلاتا ہے تو ڈائریکٹ یا تو پیڑ پہ جا کے چپک جاتا ہے یا اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے, اتنی سپیڈ میں جاتا ہے. خیر, تو یہ یہودی ان دونوں چیزوں کو لے کر اس پر انہوں نے محنت کی, تو آج دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے. وہ قوم جو 2000 سال سے غلام اور رسوا اور ذلت کی زندگی گزار رہی تھی, آج بھی ذلیل ہے کم بخت.
لیکن یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے انہوں نے ترقی حاصل کی. کیسے ترقی حاصل کی دنیاوی اعتبار سے؟ آپ کون سا صابن استعمال کرتے ہیں؟ لکس صابن استعمال کرتے ہیں، کس کا بنایا ہوا؟ یہودی. لائف بوائے یوز کرتے ہیں، کون بناتا؟ یہودی. تھمس اپ پیتے ہیں، کس کا بنایا ہوا؟ یہودی. کوکا کولا، مرینڈا، 7 اپ، اسپرائٹ، آل پروڈکٹس آر میڈ بائی یہودی. وہ چھوڑ دیجئے. شیمپو یوز کرتے، کون سا؟ ڈو شیمپو یوز کرتے، پینٹین یوز کرتے، ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو یوز کرتے، میڈ ان یہودی. ہماری مائیں بہنیں لگاتی ہیں کریم پاؤڈر. 320 پروڈکٹ صرف لیڈیزوں کے لیے بنایا، کون؟ یہودی. 320 پروڈکٹ، کریم ہے، پاؤڈر ہے، الگ الگ. ہیئر کلر، بالوں میں جو لڑکے کلر لگاتے ہیں نا، وہ نیلا پیلا کرتے ہیں، جو وہ پتہ نہیں کون سا کٹ کا بال لگاتے ہیں. ابھی تو ہمارے علاقے میں ایک بچہ بال کٹا کے آیا، پتہ نہیں کون سا کٹ بولتے ہیں اس کو. باپ نے کہا کہ یہ کون سا کٹ کٹا کے آیا؟ نیچے چھوٹا رہتا ہے، اوپر بہت بڑا رہتا ہے، خود اس کے طرح، گھونسلے کی طرح. تو باپ نے ایک تھپڑ مارا، مرغا کٹ. ہاں، مرغا کٹ، مرغا بن کے گھر آیا. باپ کو غصہ آ گیا. باپ اس کو تھپڑ مارا، جا کر کے 0 کٹ کر دیا، ٹکلا کر دیا. وہ اتنا ناراض ہوا کہ گھر سے بیگ لے کے چلا گیا چنئی. 1.5 ہفتے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد تب پتہ چلا کہ وہ بچہ وہاں پر ہے. ایسی حالت ہمارے نوجوان کی. بالوں پر کلر کرتے ہو آپ، کلر کے لیے کون سا کلر استعمال کرتے؟ گانیری استعمال کرتے، میڈ ان یہودی. لوریل کلر یوز کرتے ہیں، ایک دم بالکل برانڈ، میڈ ان یہودی. نوکیا موبائل آپ کے پاس، میڈ ان یہودی. موٹرولا آپ کے پاس، میڈ ان یہودی. آئی فون آپ کے پاس، میڈ ان یہودی. دیکھ لیجئے، ساری چیزیں میڈ ان یہودی. ڈیٹول صابن یوز کرتے ہیں، میڈ ان یہودی. پیزا برگر کھاتے ہیں، میڈ ان یہودی. کولگیٹ پیسٹ ہے، میڈ ان یہودی. اورل بی برش ہے، میڈ ان یہودی. 720 پروڈکٹ دنیا کے اندر ایجاد کر پوری دنیا میں بانٹ دیا ہے، اور تجارت کی کرسی پر بیٹھ گیا یہودی. پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لیا ہوا. کس نے؟ یہودی نے. کون سی قوم تھی وہ؟ ذلیل رسوا. لیکن آپ کے نبی کے طریقے کو اپنا کر، تعلیم اقرا پر ریسرچ کر کے وہ دنیا میں اتنی ترقی کر گئے. حالانکہ دنیا کی ترقی ہمارے لیے کوئی، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں ترقی کرو. ہم صرف ایک ایگزامپل دینا چاہتے ہیں کہ ارے جس کو اللہ نے بھی کہا ہے کہ وہ مغضوب علیہم ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہے، لیکن ایک ضابطہ بھی ہمیشہ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری کہا کرتے تھے، جو دنیا میں اچھا کرے گا اس کو اچھا بدلہ دیا جاتا ہے. تو انہوں نے محنت کی، اس کا رزلٹ ان کو ملا. میرے بھائیوں، آج وقت ہے، آج ضرورت ہے، بس ایک ہی راستہ اپنائیے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. گوشت ماس مچھلی کھانا بند کیجیے، کم سے کم اپنے بچوں پر خرچ کیجیے. آپ کہیں گے کہ مولانا اسکول میں بھیجیں گے تو وہاں فیس، مدرسے میں تو فری میں ہوتا. مدرسے میں فری میں، بلکہ میرا ماننا ہے کہ مدرسے میں بھی فری اب تعلیم بند ہونی چاہیے. فیس دو، 500 روپے ہی مہینے میں دو، لا کے دو. مدرسے کا بھی نظام سسٹم بننا چاہیے ہر مدرسے کا کہ فیس لا کر کے دو. کیا مہینے میں 500 روپے نہیں دے سکتا؟ ارے ایک مزدور ایک دن میں آج مزدوری 500 روپے کی مزدوری، 30 دن میں 500 روپے بچا کر اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے، تعلیم کے لیے نہیں خرچ کر سکتا. یوگی جی کی اماں کا گوشت 250 روپے کا کھا لے گا ہفتے میں ایک دن. گائے کا گوشت تو 250 روپے کا ملتا ہے، 300 ہو گیا. بھینس کا گوشت، مہمان آئے تو چکن، مٹن، بہت لوگ تو ایک دم کھسی کے گوشت کے بغیر اترتا ہی نہیں. یہ بند کر دیجئے کھانا. میں نہیں کھاتا ہوں، میں چکن مٹن کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں. میرے سامنے بھی آ جاتے ہیں کہیں پر محبت کرنے والے بنا کر لاتے ہیں، نہیں کھاتا ہوں. دال روٹی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، سمپل سادھارن جو کھانا ہوتا ہے، ساگ سبزی وغیرہ، وہ مجھے بہت پسند ہے، نیچرلی پسند ہے مجھے. میں کل ہی تھا سمستی پور کے اندر، کل کی رات میں دیسی مرغا مکھیا جی بنا کر لے کر آیا مولانا اسپیشل آپ کے لیے. ہم نے کہا آپ کھائیے، میں مرغا نہیں کھاؤں گا. بولا کہ سالن تو کچھ بنا نہیں. ہم نے کہا کہ چائے لے آئیے، ہم چائے سے روٹی کھا لیں گے. چائے سے روٹی ہم نے کھا لی.
ہم نے زیادہ کھا، اس سے 2 روٹی ہم نے کھا لی. مرغے سے کھاتے ہیں ہم، ان کا مرغا کھاتے تو 1 بھی روٹی نہیں کھائی جاتی. ہم مسلمان صرف کھانے پر مرتے ہیں. نہیں، اپنے بچوں کے لیے سوچیے. کوئی آپ کا بھلا نہیں کر سکتا، نہ نیتا، نہ لیڈر، نہ ادیوگ پتی. آپ کے بچے کی مستقبل روشن، آپ کے بچے کی تعلیم جو آپ دیں گے وہی اس کی زندگی کے ساتھ میں اس کی ترقی کر سکتی. نیتا بہت آئے گا. ارے پچھلے 70 سال میں 76 سال میں علاقے کی ترقی نہیں ہوئی. آج کیا مطلب آسمان سے توڑ کر لے کر آئے گا، من و سلوا اتار کر لے کر آئے گا؟ کسی پر بھی کوئی بھی نیتا آتا ہے، اگر وہ وعدہ کرتا ہے کہ مجھے ہمیں اس بار ووٹ دو، ہم تم کو اسکول دیں گے، یہ دیں گے، فلانا دیں گے، دھماکہ دیں گے، جھوٹ ہے جھوٹ. دیکھ چکا ہوں اس سیاست کو بہت قریب سے. اسی لیے چھوڑیے ان کو، اسی کی جگہ پر رکھیے. سب سے پہلے محنت کیجئے اپنے بچوں پر. آپ کا بچہ آپ کے گھر کے اندر ہے، اگر وہ بچہ عالم دین بن جائے، عقیدہ سیکھ جائے، قرآن کریم کی تلاوت سیکھ جائے، وہ بچہ ماسٹر بن جائے، یا بچہ اور آگے پڑھانا چاہتے پڑھ لے، تو وہ بچہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اسی لیے میں تاکید کے ساتھ یہی کہوں گا، میری اخیر چونکہ بات میری لمبی ہو گئی، کہ بس کچھ نہیں کرنا ہے. مہینے کا ایک بجٹ طے کیجئے کہ ہم کو مہینے میں 500 روپے نکال کر رکھنا ہے. اگر آپ کا بچہ جس مکتب میں یا مدرسے میں پڑھتا ہے، لے کر جائیے، حضرت مفتی صاحب یہ 500 روپے کی رسید کاٹ لیجئے. اگر آپ ان کو سپورٹ کریں گے تو فائنینشلی وہ بھی مضبوط ہوں گے، تو وہ بھی دل کھول کر آپ کے بچے پر محنت کریں گے. بہت آسان ہے، کیا جا سکتا ہے. آپ کے اس بستی کا نام اجوا ہے نا، مجگامہ. کتنے لوگ ہیں اس بستی میں؟ تقریباً 1500، 1000 ایمان. سپوز دیٹ 1000 لوگ، 1000 لوگ ہیں. 1000 آدمی مہینے میں اگر 500 روپے نکالے گا. 5 منٹ کے لیے ہوں میں، اس کے بعد میں حضرت بھی بیٹھے ہیں. اگر 1000 آدمی 500 روپے جمع کرتا ہے تو مہینے میں 5 لاکھ روپے جمع ہو سکتا ہے. ایک مہینے میں 5 لاکھ، اور ایک مہینے میں 5 لاکھ روپے آپ کے اس بستی کے بچوں کو آپ دونوں تعلیم دینے کے لیے مدرسہ بھی چلا سکتے ہیں اور اسکول بھی چلا سکتے ہیں. اسکول تو ہے ہی سرکاری، لیکن پھر بھی ان سرکاری اسکول میں بچے پڑھیں گے، لیکن ان کو الگ سے ہم اس کے لیے کوچنگ سینٹر انتظام کریں گے. جو بچہ میٹرک انٹر کر لے گا تو ان بچوں کے لیے میٹرک انٹر کی کوچنگ کا انتظام کریں گے. 5 لاکھ روپے کافی. لیکن ایسا نظام بنائیں گے تبھی بنے گا. ایسا نظام بنایا یہودیوں نے. آپ کسی پر نہیں مانگیں گے ہم بھیک سرکار سے. بند کر دو تم اپنے اسکولوں کو اگر تم نہیں دینا چاہتے. 500 روپے اگر ایک آدمی جمع کرے گا، 1000 آدمی 5 لاکھ روپے، اور سالانہ کتنا جمع ہوگا میرے بھائیوں؟ 1 کروڑ سے کم 60 70 80 لاکھ روپے جمع کیا جا سکتا. آپ کو گاؤں سے باہر نہیں جانا ہے، بلکہ اتنے پیسوں سے آپ کا بچہ دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے. آپ کے گاؤں میں ایک اچھا خاصا سندر مدرسہ بھی چل سکتا ہے، اور آپ کے اس گاؤں کے اندر میں اچھے کوچنگ اور ہائر اسٹڈیز کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو سکتا. آپ اپنی بچوں کی نیٹ کی تعلیم کے لیے کیوں جائیں گے پٹنہ؟ BPSC نکالنے کے لیے کیوں جائیں گے آپ دلی؟ اور UPSC کریک کرنے کے لیے دلی میں 2 سال کوچنگ کرنا ضروری ہے. 5 لاکھ روپے مہینہ آئے گا تو سارا سیٹ اپ آپ کے گاؤں کے اندر کیا جا سکتا. یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں کہ نہیں مولانا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہوا ہے دنیا کے اندر، لوگوں نے ایسا کیا اور کر رہے ہیں. اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ایک جذبہ لانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، تھوڑی مشکل ضرور ہے، اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ میں سے نوجوان اٹھیں گے، لوگ اٹھیں گے، ایک تنظیم بڑھے گی، گاؤں لیول پر لوگ سوچیں گے کہ نہیں ہم پورے گاؤں کے اندر یہ نظام لاگو کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو 1 سال کے لیے پاگل بننا پڑے گا، دیوانہ بننا پڑے گا. انشاءاللہ یہ نظام طے کیا جا سکتا ہے. اگر ہر گھر کے اندر یہ نظام بنے گا تو ہم لات ماریں گے ان نیتاؤں کو، ہم لات ماریں گے ان سرکاروں کو جنہوں نے جھوٹ بول کر سیمانچل کو 31,000 کروڑ روپے کا پیکج مل سکتا ہے. آرٹیکل نمبر 371 کے تحت
لیکن پٹنہ سے نہیں نکلا. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں, یہ لوگوں کو پریشان کر سکتے ہیں. اسی لیے ہمیں ان کے کھوکھلے ہوئے وعدوں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں اپنے بازوؤں کو مضبوط کرنا ہوگا, ہمیں اپنی کھانے کی قربانی دینی ہوگی, اور ہمارے نوجوانوں کو شراب چھوڑنا ہوگا. اپنے نوجوانوں کو مہنگی بائک کے اوپر بیٹھنے کی جو لت لگ گئی ہے, کوئی آدمی بائک لے کر آتا ہے تو یہ بھی جاتے چلو ہم لون پر بائک لے کر آئیں گے. تعلیم پر فوکس کیجئے, انشاءاللہ دنیا کی ساری کامیابی آپ کے قدموں پر آ جائیں گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور حضرت قاری صاحب نے جو نظام چلایا ہے ان کو بھی استقامت عطا کرے, اور ان کا آپ لوگوں کا تعاون ملے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم.